ان زلزلوں نے ہمیں اور آپ کو یہ ڈرا دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ ان زلزلوں نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیا ہے، اگر ترکی اور سیریا کے اندر یہ زلزلے پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے شہر میں اور ہمارے اور آپ کے گاؤں میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، اور کل یہ تباہی ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ دن ہم کو بھی دیکھنا پڑ جائے۔ اور اللہ کے نبی نے تو قیامت کی نشانی بھی بتائی تھی کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مدرسے بند ہو جائیں گے، کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، کتابیں رہیں گی، مدرسے رہیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، اور علماء کا کام جاہل کریں گے۔ لوگ جاہلوں کو مفتی بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے، جو قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا وہ مسجد کا امام بنے گا، جو ایک نمبر کا چور اور بے ایمان ہے وہ مسجد کا متولی بنے گا، لوگ ذمہ داری غلط لوگوں کو دیں گے، جاہل کو عالم کا درجہ دیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ ٹائم بہت جلدی گزرے گا، سمے بہت تیزی سے گزرے گا۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور بہت زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور بہت زیادہ قتل اور خون خرابہ ہوگا۔ ابھی بنارس میں ایک مہینہ پہلے ایک واقعہ ہوا، 6-7 سال کا بچہ گھر سے جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ تھانے پہ جا کے رپورٹ لکھواتے ہمارا بچہ کل سے نہیں مل رہا ہے۔ 2 دن کے بعد بنارس کے ایک کوڑے خانے کے پاس 2-3 بڑے پولیتھین کے پیکٹ میں بچے کی کٹی ہوئی لاش ملتی ہے، بچے کی لاش کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ CCTV کیمرے سے کھنگالا جاتا ہے، قاتل پکڑا جاتا ہے، قاتل کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پولیس پوچھتی ہے تو نے بچے کو کیوں مارا؟ قاتل کہتا ہے بچہ مجھے بہت چڑھایا کرتا تھا، میرا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا، میں مجھ سے بہت ناراض تھا اس سے، اور میں نے اسے پکڑ کے لے جا کے قتل کر دیا۔ حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی یہ اسٹوری صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، اس نے کس وجہ سے بچے کو قتل کیا، مگر آپ دیکھیے ذرا سی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں۔ 5-5, 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیوں انسان اتنا گر گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے گر گیا ہے کہ آج دل سے یہ احساس مر چکا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن ہماری زندگی کی پوری ریکارڈنگ اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں اوپن کی جائے گی، اور ہم نے زندگی میں جو اعمال کیے ہیں سب کھول دیا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے نامہ اعمال کو کھلی ہوئی کتاب بنا دیں گے، اور ہم بندے سے کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے تو اپنی کتاب کو پڑھ لے، تو دیکھ لے تو نے زندگی میں کیا عمل کیا تھا، آج تو خود اپنا حساب لے لے، ہم تیرا حساب نہیں لیں گے۔ اللہ کیا جو حساب ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے۔ ہماری عورتیں سونار کے یہاں جاتی ہیں، اپنے ناک کی نتھنی، اپنے ناک کی نتھیا اتار کر کے دیتی ہیں، سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتا ہے ناک کی نتھیا کا وزن کیا ہے۔ سونار کا ترازو معمولی سے معمولی چیزوں کو تول دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ترازو رکھا جائے گا وہ ترازو سونار کے ترازو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس ترازو پر سامنے آ جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آج انسان اس دن سے نہیں ڈرتا ہے میرے بھائی،
یہ زلزلے ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے بس اس کو سماچار کی طرح سن لیا، ہم نے نیوز کی طرح سن لیا کہ ٹھیک ہے زلزلہ آیا، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، شراب کے اڈوں پر شراب پینے والوں کی کوئی کمی نہیں، زنا کے اڈوں پر زنا کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہمارے دل کو پگھلانے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب مصیبتیں آتی ہیں، جب زلزلہ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب مہنگائی آتی ہے، جب ظالم حکومتوں کا دور آتا ہے، جب سونامی آتی ہے، جب کورونا وائرس آتا ہے، جب اس طریقے کی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے بندوں کہ تم اللہ سے توبہ کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے تمہارے کالے کرتوتوں کو اتنا سجا دیا ہے کہ تمہیں اپنے کالے کرتوت بھی کالے نہیں لگتے۔ ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا میرے بھائی، تیز ہوائیں چلتی تھیں، بخاری کے الفاظ ہے اللہ کے نبی گھٹنے پر گر جاتے تھے، ہوائیں تیز چلتی تھی، اللہ کے نبی گھٹنے کے بل گر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم اجعلها رحمتا لنا ولا تجعلها عذابا لنا۔ اے اللہ یہ آندھی چل رہی ہے، یہ ہوا چل رہی ہے، اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اے اللہ تو اس کو عذاب مت بنانا، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے تو رحمت بنا دے۔ جب بھی آسمان میں بادل نظر آتے، جب بھی تیز ہوائیں چلتی، اللہ کے نبی کا چہرہ اتر جاتا تھا، آپ کے چہرے پر ڈر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بارش ہونے والی ہے، مگر آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، آپ کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ العذاب۔ اے عائشہ جب میں تیز ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہوں، اے عائشہ میں ڈر جاتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہے۔ ہواؤں کو دیکھ کر کے میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے کی ایسی امتیں بھی دنیا میں آئی ہیں کہ اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے، اور ایسی بھی قومیں دنیا میں آئی ہیں کہ آسمان میں بادل آیا اور ان کو لگا کہ یہ بارش ہونے والی ہے اور بادل برسنے والا ہے، لیکن وہ بادل ان کے اوپر عذاب بن کر کے آیا۔ اس لیے اے عائشہ جب میں آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہوں اور تیز ہواؤں کو دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ ایک طرف ہمارے نبی کا یہ حال تھا اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ترکی کے اندر آیا ہوا یہ زلزلہ ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ اور ابھی کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، 7 سال کی ایک معصوم بچی سیریا کے زلزلے میں 3 دن ملبے کے نیچے دبی تھی اور 3 دن کے بعد زندہ نکلتی ہے اور ہوش میں آتی ہے تو پہلا جملہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتی ہے کم من ایام ما صلیت فیہا، کم من ایام ما صلیت فیہا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ 7-8 سال کی بچی کہتی ہے کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس 7 سال کی معصوم بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اس مصیبت میں تھی، پتہ نہیں کتنے ٹائم کی میری نماز چھوٹ گئی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ عیش و آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ہم اللہ کو کیا بہانہ پیش کریں گے؟ اس 7 سال کی بچی نے ہمیں سبق دے دیا، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر ٹائم سے فرض ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا اگر انسان کوما میں ہے، آپریشن تھیٹر میں ICU کے اندر ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن دماغ کام کر رہا ہے، اس حالت میں انسان نماز کیسے پڑھے گا؟
شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ وہ انسان اسی حالت میں لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، چونکہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا۔ آج ہماری اکثریت نماز سے دور ہے، رات بھر تقریر سننے کے بعد صبح فجر کی نماز میں گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، اور یہ صرف آپ کے گاؤں کا نہیں، ہر گاؤں کا یہی حال ہے۔ چند بوڑھے اگر مسجد میں فجر کی نماز میں نہ پہنچے تو شاید مسجدوں میں فجر کی نماز میں تالا لگ جائے اور فجر کی نماز میں کوئی نہ آئے، مسجدیں کھلے ہی نہ، اگر یہ چند بوڑھے نہ پہنچے۔ ہمارے